سپریم کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، آئینی بینچ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ بار کونسل نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست وائس چیئرمین سندھ بار کونسل کاشف حنیف، حیدر امام و دیگر کی جانب سے دائر کی گئی۔ جامعہ کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے ڈائریکٹر کی تقرری، وائس چانسلر جامعہ کی جانب سے معاملے کی فوری سماعت کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی کی تقرری کے خلاف درخواست۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وکیل نے اپنا وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ جسٹس ظفر راجپوت نے درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے درخواست دوسرے بینچ کو مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو بھیج دی۔ گلشن اقبال کے رہائشی شہری کے شناختی کارڈ جاری نہ کرنے کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر شرخی اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ عدالت نے عدم پیشی پر ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے دونوں افسران کو 50,000 کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ دودھ کی قیمتوں سے متعلق درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے کمشنر کراچی سے جواب طلب کر لیا۔ خاتون کو شادی کے لیے مجبور کرنا اور اغوا کا مقدمہ، ملزم دریا خان عدالت سے ایک بار پھر غیر حاضر ہو گئے۔ عدالت نے ملزم کو اشتہاری قرار دے دیا۔ غیرت کے نام پر لڑکا لڑکی قتل کیس، عدالت نے ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ 2 افغان شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواست سماعت، عدالت نے آئندہ سماعت پر سابق تفتیشی افسر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پوائنٹ آف سیل کی خلاف ورزی پر صدر میں ایک اور میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو RTO 1 کی POS قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر میں قوانین کی خلاف ورزی پر ایک اور میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا گیا۔ میڈیکل سٹور کو POS سسٹم سے غیر منسلک ہونے پر سیل کیا گیا ہے، جبکہ چیف کمشنر RTO 1 ڈاکٹر فہیم محمد کا کہنا ہے کہ POS قوانین پر عمل درآمد کروانے تک کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر سے متعلق کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو RTO 1 کی POS قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر میں قوانین کی خلاف ورزی پر ایک اور میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فرونس سولر انرجی پاکستان کی پہلی بین الاقوامی معیار کی سولر انرجی پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنی ہے۔ کمپنی پاکستان میں سولر انڈسٹری کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور صارفین تک اسٹیٹ آف دی آرٹ انوویٹر سولر پروڈکٹس پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ فرونس نے اپنے ٹیکنالوجی پارٹنر کے سولکس کے ساتھ مل کر پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سولر انوویٹر مینوفیکچرنگ فیکٹری کا آغاز کر دیا ہے۔ CEO گروپ کا کہنا ہے کہ ایسے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ دور کا آغاز کر رہے ہیں جو ملکی معیشت اور صارفین کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کے سولر پروڈکٹس میں خود کفیل ہونے جا رہے ہیں۔ فرونس سولر انرجی میں ماہر انجینئرز اور ٹیکنیشینز روزانہ کی بنیاد پر جدید سولر انوویٹر تیار کریں گے۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ لیتھیم بیٹری کو مقامی سطح پر تیار کرنے کے لیے پلانٹ بھی لگا دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں MD مرتضی میمن، ڈائریکٹر سیلز ٹیکنالوجی پارٹنرز نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ فرونس سولر انرجی پاکستان میں سولر انڈسٹری کی ترقی، ملکی معیشت کے لیے اہم سنگ میل کا کردار ادا کرے گا۔ بے ہنگم ٹریفک اور غیر قانونی پارکنگ مافیا نے کمشنر کراچی کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ عبداللہ ہارون روڈ زینب مارکیٹ کے اطراف ڈبل پارکنگ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر رہتی ہے۔ رپورٹ کریں گے ممتاز شکری۔ شہر قائد میں پارکنگ مافیا کا راج، کمشنر کراچی کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ صدر کی مشہور عبداللہ ہارون اسٹریٹ پر بے لگام مافیا سڑکوں پر قبضے کیے بیٹھی ہے۔ اس روڈ پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں افراد سفر کرتے ہیں، لیکن یہاں موجود پارکنگ مافیا کی وجہ سے شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ سڑک پر غیر قانونی پارکنگ کے ساتھ نہ پرچی ہے نہ ہی کوئی اتھارٹی لیٹر۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ پارکنگ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہاں سے گاڑی اس سگنل سے سگنل پہ جاتے ہیں، جو سگنل بند ہے
वहाँ से तो हम निकल गए, जो सिग्नल खुला हुआ है वहाँ पे 4 आदमी खड़े हुए हमें पैसे लेने के लिए। अब ये है कि इन लोगों को कोई जगह दी जाए हमारे को पार्किंग के लिए, ताकि हम लोग सुकून से पार्किंग लगा के गाड़ी को शॉपिंग पे जा सकें। अब इनकी जगह कोई और बनानी चाहिए ताकि सुकून से बंदा अपनी गाड़ी भी पार्क करे, यहाँ पे गाड़ियाँ उठाने भी आते हैं तो उनसे भी बचे बंदा, उन लोगों को भी परेशानी ना हो, हम लोगों को भी ना हो। शहर कायद में हर जगह गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है, जिसके खिलाफ बरवक्त कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची समेत हुकाम बाला मुतादिद बार पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का दावा तो कर चुके हैं, लेकिन अमलन सड़कों पर यह कार्रवाई कहीं नजर नहीं आ रही। कैमरामैन शहरियार के साथ मुमताज चिगरी, सिटी 21। और नाजरीन, सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा माह ईवी टैक्सी लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। बेरोजगार नौजवानों को कर्जे देने पर गौर शुरू कर दिया गया है। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। हुकूमत सिंध की जानिब से ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी गईं। महकमा ट्रांसपोर्ट का 24 घंटों के दौरान दूसरा इजलास सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर बराए तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में ईवी टैक्सीज के लिए चार्जिंग स्टेशन का क़याम जल्द अमल में लाने का फैसला किया गया। शर्जील मेमन ने हिदायत दी कि ईवी टैक्सीज की पहली खेप फरवरी तक शुरू हो जानी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईवी टैक्सी सर्विस माहौल दोस्त और सस्ता मुतबादिल फराहम करके सिंध के ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बदल देगा। आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस और केडीए ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का मिलकर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने पर इत्तेफाक सामने आया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के हवाले से लाहेअमल तय किया गया। कमिश्नर कराची की सदारत में इजलास में DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा, ज़िला शर्की और जनूबी के डेप्यूटी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फातिमा जना रोड, बलोच कॉलोनी, फ्लाई ओवर, मिलेनियम मॉल, राशिद मिन्हास रोड, अला आसिफ की बेहतरी के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो इकदाम करेगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि सड़क इस्तेमाल करने वालों की रहनुमाई के लिए आगाही बोर्ड्स और बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। DIG ट्रैफिक ने इजलास को दीगर 11 मुकामात की निशानदही की, जहां तरजीही तौर पर इंजीनियरिंग हल तलाश करने की ज़रूरत है। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से 325 अरब मालियत के टी बिल्स नीलामी में फ़रोख्त कर दिए गए हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत ने 3 माह के 40.6 अरब मालियत के बिल्स बेचे हैं और 3 माह के बिल्स की कट ऑफ यील्ड 20 से कम होकर 11.58% रही है। मरकजी बैंक के मुताबिक हुकूमत ने 325 अरब मालियत के टी बिल्स नीलामी में फ़रोख्त कर दिए। हुकूमत ने 3 माह के 40.6 अरब मालियत के बिल्स बेचे हैं और 3 माह के बिल्स की कट ऑफ यील्ड 20 से कम होकर 11.58% रही है, जबकि 6 माह की फ़रोख्त शुदा बिल्स की मालियत 33.4 अरब रुपए है और 6 माह के बिल्स की कट ऑफ यील्ड 39 से कम होकर 11.40 रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक 12 माह के 251.5 अरब मालियत के बिल्स बेचे गए, जिसकी कट ऑफ यील्ड 41 से कम होकर 11.389 रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तानियों की जानिब से अरबों रुपए के मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर खर्च कर दिए गए। मौशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानियों ने रवा माली साल पहले 6 माह में 204 अरब रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर खर्च किए हैं। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए के मोबाइल फोन्स की दरामद पर खर्च कर दिए। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 6 माह में पाकिस्तानियों ने 204 अरब रुपए मोबाइल फोन्स की दरामद पर खर्च कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुआशी चैलेंजेस के बावजूद स्मार्ट फोन्स की दरामद का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता माली साल 6 माह में पाकिस्तानियों ने 237 अरब रुपए के मोबाइल फोन्स दरामद पर खर्च किए गए। रिपोर्ट में कहा गया 1 साल में रुपए की कदर में बेहतरी की वजह से मोबाइल फोन्स के दरामदी बिल में कमी हुई। 1 साल में अमरीकी डॉलर 283.30 रुपए से घटकर 278.12 रुपए तक गिर गया। वाज़े रहे रवा माली साल 6 माह में पाकिस्तानियों ने 73 करोड़ 34 लाख डॉलर मोबाइल फोन्स की दरामद पर खर्च किए। गुज़िश्ता माली साल 6 माह में मोबाइल फोन्स की दरामद पर 79 करोड़ 25 लाख डॉलर खर्च किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 24 के मुकाबले में दिसंबर 24 में मोबाइल फोन्स की दरामद 9.50% इजाफा हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। उधर सिंध के जामियात में तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़श्ता 5 दिनों से लाखों तलबा हुसूल इल्म से महरूम हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद।
وائس چانسلرز کے عہدے پر بیوروکریٹس کی تعیناتی کا فیصلہ، فپواسا کا جامعات میں تدریسی عمل کا بائیکاٹ، 5ویں روز بھی کلاسز نہ ہو سکیں، طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ اساتذہ نے واضح کیا کہ بغیر تعلیمی قابلیت کے بیوروکریٹس کی تقرری منظور نہیں۔ جنرل سیکریٹری انجمن اساتذہ جامعہ کراچی نے سندھ اسمبلی کے گھیراؤ کا بھی عندیہ دے دیا۔ کیا یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ تمام کے تمام لاء میں کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی لاء پڑھا ہے کیا؟ تو یہ ہمارے ملک کا لاء بناتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں۔ یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے آتے ہیں، بھائی ان کے لیے طریقہ کار وضع ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ سندھ کی جامعات میں کمیشن پاس یا بیوروکریٹ کے وائس چانسلر کی تعیناتی قبول نہیں کریں گے۔ بچوں کی تعلیم کے خرچ کی ذمہ دار حکومت ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ جامعات کو ختم کرنے کے مترادف ہے، ابھی اسٹوڈنٹ شامل ہو رہے ہیں، سول سوسائٹی شامل ہو رہی ہے۔ نیکسٹ لائے عمل ہمارا یہی ہے کہ پھر سندھ اسمبلی جانا پڑے گا ہمیں، یہ مجبور کر رہے ہیں ہمیں ہمارے مطالبات کو نہ مان کر۔ ہم سندھ حکومت کو باقاعدہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ ریجنل احتجاج آہستہ آہستہ یونائٹ ہو کے سندھ اسمبلی کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے، جو ترمیمی ایکٹ کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے۔ احتجاج سندھ کی جامعات کے اساتذہ کی نمائندہ تنظیم فپواسا سندھ چیٹر کے تحت کیا گیا۔ تدریسی امور کا بائیکاٹ غیر معینہ مدت تک کے لیے کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں سردی کی شدت میں کمی آ گئی ہے، ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہو گیا ہے، لیکن فضائی آلودگی برقرار ہے۔ AQI کے مطابق پاکستان کے آلودہ شہروں میں کراچی آج بھی سر فہرست رہا۔ کلائمیٹ ایکشن سینٹر کے ڈائریکٹر یاسر حسین کہتے ہیں کہ آئندہ ماہ کے آخر تک فضائی آلودگی ختم ہو جائے گی۔ سردیوں میں فضائی آلودگی بڑھ جاتی ہے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جی یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ فیبرری کے اینڈ تک جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر ہوا کا رخ پھر سے چینج ہوگا، اور پھر موسم بہار اور پھر گرمیاں شروع ہو جائیں گی، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوا کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، پاکستان میں INX میری ٹائم سروس کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان سے یورپ نئی شپنگ لائن کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج 9 دن ہو گئے، ہمارے بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور بچے یہیں پر کھیل رہے تھے۔ یہ نہیں کہ میں کسی مارکیٹ میں گئی چل میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، یا میں کسی اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گارڈن سے لاپتہ علی رضا اور آلیان 9 روز بعد بھی بازیاب نہ ہو سکے۔ علی رضا کی والدہ کے بعد آلیان کی والدہ نے بھی رینجر سے مدد مانگ لی ہے۔ کہا 100% یقین ہے کہ رینجرز بچوں کو ڈھونڈ نکالے گی۔ پولیس کوشش کر رہی ہے لیکن بچے نہیں ملے۔ ملزمان کی آخری لوکیشن لیاری کی آ رہی ہے۔ دیکھیے کہ آج 9 دن ہو گئے، ہمارے بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور بچے یہیں پر کھیل رہے تھے۔ یہ نہیں کہ میں کسی مارکیٹ میں گئی چل میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، یا میں کسی اور علاقے میں، اپنے ہی علاقے میں تھے۔ تو وہی بات ہوئی، زمین کا آ گئی آسمان۔ مجھے 100% یقین ہے اگر رینجرز کام کرے گا ضرور میرے بچے آئیں گے، کیونکہ میں 3 دن پہلے میں نے یہی کہا رینجرز اور ایجنسی آ جائے، اور رینجرز جب کوئی کام لیتے ہیں وہ کام ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔